خاکساری یا تکبر، درویشوں کی طاقت کا حیران کن راز۔ کیا درویش واقعی خاکسار ہوتے ہیں یا ان کی شان کچھ اور کہانی سناتی ہے؟ اکثر لوگ عاجزی اور خود کو حقیر کہنے کو ایک ہی سمجھتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا درویشوں کی شان اور طاقت کا راز ان کی زبان سے نکلے الفاظ میں چھپا ہوتا ہے؟ آئیے اس حیرت انگیز حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی زبان سے یہ کہلوانا کہ وہ حقیر ہے، یہ دراصل مغرور لوگوں کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے۔ ان کا غرور توڑ دیا گیا۔ وہ جو اپنے آپ کو فرعون وقت کہتا تھا، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک ناچیز ذرہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے، لیکن جو پہلے ماننے والا ہے اس کے لیے حقیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ برابری کا پیغام دینے والے پیغمبر ہیں، جو انسانوں کو قریب لانے والے اور مساوات سکھانے والے ہیں۔ ان پر سلام ہو اور درود ہو۔ جو لوگوں کو مساوات کا پیغام دیتے ہیں، اس پیغام کو دینے کے لیے کسی اونچے پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کیا پیغام دیا کہ ہم سب برابر ہیں؟ کہاں سے پیغام دیا؟ ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر۔ یہ واقعہ ایک مجبوری ہے۔ اب اگر آپ طریقت میں چلے جائیں تو ایک بزرگ نے فرمایا، مریدی لا تخف اللہ ربی، یعنی اے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ ہمارا رب ہے۔ دنیا میں جتنے موسم ہیں وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر سے گزر کر جاتے ہیں۔ ہماری اجازت کے بغیر کوئی موسم آ نہیں سکتا، یہ ہماری شان ہے۔ ما اعظم شانی، کیا کسی کی مجال ہے کہ ایسے آ جائے؟ تو وہ ایسے درویش ہیں جو اپنی کیفیت میں یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کوئی چیز نہیں ہیں، لیکن موسم ہمارے گھر سے گزرے گا، فیصلہ ہمارے حال سے ہوگا، قوت ہماری ہے، مشرق ہمارے ہیں، مغرب ہمارے ہے۔ ہمارے بس سے کسی چیز کے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم خاکسار ہیں۔ اب خاکسار کا لفظ لگا دیا تو کیا فرق پڑا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے قادری، اور چشتی بھی بڑے خاکسار ہے۔ بابا صاحب کتنے درویش ہیں، نحیف و نزار، فاقے، بڑے کمزور، اور یہ کہہ گئے موسیٰ منم عیسیٰ منم، مطلب وہ آرام سے کہہ گئے کہ سارا واقعہ جو ہے ہم خود ہی ہیں۔ تو طاقت کا یہ مقام ہے کہ وہ خود ہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، عاجز ہیں، ہم کیا کریں؟ بہشتی گیٹ ان کے گھر پر لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور کانفیڈنٹ تھے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ شیک نہ ہو تو پھر ہیومینٹی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ خاکساری کرو، لیکن اپنی ذات کی توہین نہ کرو۔ یہ گفتگو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ درویشوں کی خاکساری در حقیقت ان کی روحانی طاقت کا حصہ ہے۔ مغرور انسانوں کو توڑنے کے لیے بعض درویش اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مضبوط ترین ہستیاں ہوتی ہیں۔
انبیاء نے مساوات کا پیغام دیا، مگر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انہیں ایک بلند مقام سے بولنا پڑا۔ صوفیاء بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غرور لگ سکتے ہیں، مگر وہ ان کی حقیقت کے عکاس ہوتے ہیں۔ بابا فرید اور دیگر درویش خود کو ناتواں کہتے تھے، مگر حقیقت میں ان کی طاقت کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ حقیقی خاکساری یہ نہیں کہ انسان اپنی ذات کی توہین کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت پہچانے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ حقیقی خاکساری یہ نہیں کہ انسان اپنی ذات کی توہین کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی طاقت اور مقام کو سمجھے۔ درویش جب کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تو یہ ان کی عاجزی ہوتی ہے، مگر جب وہ کہتے ہیں کہ کائنات ان کے دست سے ہو کر گزرتی ہے تو یہ ان کی روحانی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ خاکساری کا مطلب کمزور ہونا نہیں، بلکہ اپنی حقیقت کو جان کر دنیا کے غرور کو توڑنا ہے۔